بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان بنو نجار کو بہترین خاندان تصور کرتے تھے، لیکن مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو ایک ایسا لازوال شرف عطا فرمایا، وہ اس طرح کہ انہی دنوں خاندان بنو نجار کے نقیب حضرت اسعد بن زرارہ کا انتقال ہو گیا، تو بنو نجار کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسعد بن زرارہ کی جگہ کسی اور کو نقیب مقرر فرمایا جائے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میرے ماموں ہو، اس لیے بنو نجار کا نقیب میں خود ہوں۔ یہ ارشاد مبارکہ سن کر بنو نجار کے لوگ وفور مسرت سے بے خود ہو گئے، اور اس سعادت عظمیٰ کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے سرمایہ افتخار بنا لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم صحابہ کرام میں تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ علامہ دمیری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حیات الحیوان میں ان شخصیات کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام اللہ کو حفظ کر لیا تھا، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نام بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو تفقہ فی الدین میں کمال حاصل تھا، اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل آن واحد میں نہایت خوش اسلوبی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 150 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی ازواج و اولاد۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں فرمائی۔ پہلی زوجہ سے ایک بیٹے عبد الرحمن پیدا ہوئے جن کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا اور ان سے نسل نہ چلی۔ دوسری زوجہ جن سے کئی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مروی ہیں، ان کو اپنے شوہر کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار فرماتی۔ ان سے جو اولاد ہوئی ان میں ایوب، خالد اور محمد 3 بیٹوں اور ایک بیٹی امرہ کے نام ملتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد سے 2 بزرگ حضرت یوسف انصاری اور حضرت علاء الدین انصاری ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان اور پاکستان کے انصاریوں کے مورث اعلیٰ یہی 2 بزرگ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا ذریعہ معاش کے متعلق کتب میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ قبیلہ بنو نجار کے رؤوسا میں سے تھے۔ انصار بالعموم پیشہ زراعت سے منسلک تھے، اس لیے بات قرین قیاس ہے کہ آپ کے پاس اس قدر زمین اور باغات ضرور ہوں گے جو انہیں رئیس کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 منزلہ مکان سے متصل آپ کا ایک باغ بھی تھا۔ بعض روایات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہجرت سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کا ذریعہ معاش پرچہ بافی تھا۔ صاحب معارج النبوہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے پرچہ بافی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی مبارکہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچ کر اپنا سینہ زمین پر لگا دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد اسی جگہ ناقہ سے اتر آئیں، کیونکہ ابو ایوب انصاری نے بارگاہ خدا بندی میں اس وقت بڑے عجز کا اظہار کیا ہے جب آپ مدینہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک مسکین اور فقیر پرچہ باف ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں نہ اتریں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مکان مبارک میں فروکش ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔